ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کا. میں اس پر بات نہیں کروں گا, آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر, بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی نہیں بات کریں یار, یہ امت میں تو فرق ہی نہیں. میں صرف یہ کہوں گا, مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے. اگر ان کو بات کر, مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا حضور, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے. انہوں نے کہا, حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو کیوں نہیں آئے, ڈر گئے, دبک کے بیٹھ گئے. آگے چلتے ہیں, چھوڑیں, وہ نہیں ہے امت میں تو فرقہ ڈالنے والی بات ہے. بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا, مہربانی کریں. حالیہ دنوں میں آپ کا طریقہ لبیک سے ایک بہت بڑا تنازع چل رہا ہے, ماجرا کیا ہے یہ؟ انہوں نے شروع کیا تھا, بدماشی کی انہوں نے. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست, ٹھیک ہے. انجینئر محمد علی مرزا نئی نسل, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے, ملین ویوز آتے ہیں ان کے, اور انہوں نے ایک بڑی نسل کو ٹریپ کر رکھا ہے. کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں, آپ کا ریویو کیا, اور سیکنڈلی سر نئی نسل کے لیے آپ کیا یہ وقتی ابال ہیں, اور یہ وقتی لوگ آئے ہیں, ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے, پتہ نہیں معتزلہ آئے, پتہ نہیں کون کون بلائیں آئیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں نا, یہ جو سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر آئے, تو یہ شاخ نازک ہے. اس پر جو بھی فکر اور سوچ جناب مسلط کی جائے گی نا قوم کے اوپر, وہ ناپائیدار ہے. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھٹ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں, نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مقابل. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, اپنی ویوز لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بھی ایسی ہی شخصیت ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ ان سے کوئی بعید نہ رکھیں, بالکل صحیح, کوئی بعید نہ رکھیں. وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے. ان کو نہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست, ٹھیک ہے. وہ کہندے نے جڑیاں دا پتہ میدان چ لگدا, پیڑے چ لگدا. ٹھیک ہے جی, جس دن انہاں دل ہوئے, اور بڑی دور ہی گل ہے, ساڑھے تک تک کوئی ساڑھے بال نہ بھی بہ گئے نا سامنے, تو پھر اس دن گل ہوئے گی. یہ تو بڑی دور دی گل ہے. اب اس دعوے سے ان کو بھاگنا نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے ساتھ بولا تھا کہ جڑیاں دا میدان بھی پتہ لگتا ہے, یعنی جوانوں کا پتہ چلتا ہے جب وہ میدان میں اترے. یہ بات انہوں نے خود کی ہے, لیکن اس دفعہ پھر شیر نکل آیا جائے اللہ دے فضل لال. ہاں, کسی پلے کھیج نہ رہنا. یہ کہتے رہتے تھے نا کہ جی سامنے بٹھا دو, سامنے بٹھا دو, اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اپنے بڑے مفتی سے ویڈیو بنواؤ, ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ بریلویوں کا بڑا مفتی منیب الرحمان صاحب, انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دی ہے, تو دوسرے نمبر پہ پھر سعد رضوی صاحب ہی بنتے, ظاہر ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے سامنے ہی بیٹھے. تو سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ اس چیلنج کو میں قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں, اس براؤن پگڑی کے ساتھ انشاءاللہ یہی پہن کے بیٹھوں گا سامنے. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ جناب وہ اس کوبرا سانپ کے سامنے ہی بیٹھ کے بات کرے؟ یہ تو پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے کوبرا سانپ ہے. تو میں نے وہ بات پکڑ لی کہ ٹھیک ہے یار, تو اگر امیر ہے, مجھے فائدہ ہے اگر سعد رضوی بیٹھے. دیکھیں میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے دعوت کے حوالے سے, کہ وہ بڑا ہے, لاکھوں ووٹ انہوں نے لیے ہیں, امیر ہے, اور مجھے خود پکار رہا ہے. دیکھیں میں نے مفتی منیب والی شرط بھی ختم کر دی تھی. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے, بھاگ گیا, خود چیلنج کر کے بھاگ گیا. اب اس کے نچلے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. پہلے مانو کہ تمہارا ابا بھاگا ہے مجھ سے, پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی. میں نے نہیں اسے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ منو چیلنج دے تو میں تیری مٹی بلید کرا. وہ خود کہہ رہا تھا میں اس کو سمجھوں گا جب یوں کر کے میرے سامنے بیٹھے گا. تھاپڑا مار کے انہیں کیا سی, شیر باہر نکل آیا, ڈر گیا. حالانکہ نام اس کا شیر ہے, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں, لیکن کاغذی شیر نکلا. ان کے پتا سی کہ تو میں اپنی مجی ٹکوا لی ہے. تو اگر کوئی چھوٹو سمجھتا ہے نا کہ سعد رضوی کا میں نمائندہ ہوں, تو پہلے مانے کہ ہمارا ابا ڈر گیا انجینئر سے, مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ تو بھاگ گیا. اس نے اپنی طرف سے اب یہ چھوٹا لانچ کیا. یہ سارا کچھ ماننے کا, خالی کہنے سے نہیں کہ سعد رضوی کہے جی کہ میرا نمائندہ. نہ نہ نہ, تو منو للکاریا سی, تو نسیا ہے. ہمارے نبی اسلام کے صحابہ پہ جب برا وقت آیا, 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے, غزوہ حنین کے موقع پہ 12,000 لشکر چھوڑ گیا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی الاسلام نے ان 80 میں سے تو کسی کو آگے نہیں کیا. آپ نے کہا انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بھی کہیں نا, میں ہوں سعد رضوی,
TLP کا امیر, اس میں کوئی شک نہیں, انجینئر نکل باہر. اور یہ باہر نکلے برادری نہیں کہ انہوں منار پاکستان تے لے آؤ. علمی طور پہ میں نے کہا تھا ادھر آئیں, آپ کو تو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے, میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز ہے, آپ یہاں پہ آئیں, جہلم کی حدود میں سیکیورٹی آپ کے لیے ارینج کروں گا, DPO سے بات کر لوں گا, آنے جانے کا خرچہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اس سے پہلے ہماری جو پوڈ کاسٹ ہوئی عنایت الحق شاہ صاحب سے, میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں, عنایت الحق شاہ صاحب جو رکن شورا ہیں TLP کے, شمالی پنجاب کے امیر ہیں, ان کے بقول آپ بھاگ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ہمیں یہاں تک آفر کروا دی کہ اگر آپ انجینئر مرزا علی صاحب کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں تو ہم اپنی طرف سے TLP کا ایک نمائندہ دے دیتے ہیں. جو نمائندہ کیوں, مجھے چیلنج تو ویڈیو میں آگے کیا ہوا ہے. نہیں ہے جس طرح پولیٹیشنز اپنی ویڈیو سے بھاگتے ہیں نا, آج دیکھ رہے ہیں نا آپ کیا ہو رہا ہے. خان صاحب کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کی پرانی ویڈیو نکال لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کی پرانی ویڈیو نکال سکتے ہیں, نکال لیتے ہیں نا, بھاگتے ہیں نا یہ سارے. تو سعد رضوی اس ویڈیو کا کیا کرے گا جس میں اس نے کہا تھا ایسے, اس کا کیا کرے گا؟ ویڈیو تو نہیں ڈیلیٹ ہونی. تو اس کو کہیں کہ پہلے تو سعد رضوی سے کہیں کہ مجھ سے معافی مانگے اور کہیں کہ میں بھاگ گیا ہوں, میں کاغذی شیر ہوں. ظاہر بھاگ گیا نا وہ, پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی. نہیں علی بھائی, ویسے نمائندگی کی ہار تو انہیں کی یار ہار ہے نا. میں پھر وہی اگلی بات ہے کہ یار کوئی پڑھی لکھی علمی بات کریں. سعد رضوی کیوں بھاگ گیا ہے؟ ہاں اچھا, یہ پوائنٹ ہے ہاں, آپ کا. اس کے بعد اگلی بات سٹارٹ ہوگی نا. بات سٹارٹ تو انہوں نے کی تھی نا. میں تو کوئی مناظرے کا شوق نہیں رکھتا, یہ تو اس نے چیلنج دیا, میں نے قبول کر لیا. اب اس کا چھوٹا چیلنج دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں سعد رضوی کی طرف سے آ رہا ہوں یا TLP کا نمائندہ ہوں. اور بھائی تمہارا ابا بھاگا ہوا ہے, میں تو آلریڈی مجھے ایکس پارٹی ڈیسیژن میں جیت چکا ہوں. کورٹ میں اگر آپ پیش نہ ہو تو جو پارٹی پیش نہیں نہ ہوتی وہ ہار جاتی ہے, دوسری جیت جاتی ہے. میں تو جیت چکا ہوں TLP سے, دوبارہ میچ کیوں کھلانا ہے آپ نے؟ یہ ابھی ICC کا مسئلہ چل رہا تھا نا. اگر انڈیا پاکستان نہ آتا تو انڈیا وہ میچ ہار جاتا. اصولاً یہ ہے, اگر کوئی ٹیم میچ کھیلنے کے لیے نہ آئے دوسری جیت جاتی ہے, یہ اصول ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تھرڈ کوئی جگہ رکھیں جہاں ہم اپنا میچ کھیلیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہم میچ وہ ہارا ہوا تصور ہوگا. تو سعد رضوی صاحب میچ ہار چکے ہیں, اب مجھے کسی چھوٹے سے میچ کھیلنے کی ضرورت نہیں, میں تو جیت گیا ہوں. اچھا علی بھائی, ان کے نمائندے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں, ظاہر ہے, ظاہر ہے. میں آلریڈی مجھے ایکس پارٹی ڈیسیژن مل چکا ہے, وہ بھاگ گیا. اچھا ٹھیک ہو. اور دیکھیں اس کے بعد دوبارہ میں, حالانکہ اس کی دوبارہ سے کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی, میں پھر بھی چلے آپ کے پلیٹ فارم سے آفر دیتا ہوں کہ سعد رضوی اس آفر پہ واپس آ جائے. اچھا, آ جائے, اپنے اس چیلنج پہ آ جائے, میں انتظار کر رہا ہوں یہاں پہ, آ جائے. مطلب سعد رضوی صاحب آج بھی اگر آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ وہ خود انہوں نے چیلنج دیا تھا, میں نے ایکسیپٹ کیا تھا, میں قائم ہوں اس کے اوپر.